اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، 2021 کا سورج غروب ہوا اور 2022 کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بڑی بحث رہی کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ کافروں کا سال ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم کے اندر شروع ہوتا ہے۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کیسے کر رہے ہیں اور زندگی کے گزرنے والے لیل و نہار کو ہم کس انداز کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یہ جو عیسوی حساب ہے، یہ شمسی حساب ہے، اور جو ہمارا نظام ہے محرم الحرام سے، وہ قمری نظام ہے۔ شمس و قمر دونوں کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے شمسی نظام ہو چاہے قمری نظام ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم روزمرہ کے اپنے معاملات کو، اپنی شادیوں کو، اپنے ایونٹس کو، 10 چیزوں کو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہوتے تو کیا کافر ہو گئے؟ اصل بحث یہ ہے کہ ایک تو ہم نے نئے سال کا جو جشن ہے سیلیبریٹ کیا، عرب و عجم نے، پوری دنیا نے، مسلمان اس کے اندر شامل ہوئے، اس کو کیا کچھ کیا، یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسری بنیادی بات ہے کہ سال ہماری زندگی کا ایک بیت گیا، سال ختم ہو گیا۔ اس سال کے گزرنے پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب اپنا احتساب کرتے کہ اس سال کے اندر میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اوقات کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قسم ذکر فرمائی۔ مثال کے طور پہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، والفجر وقت فجر کی قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا وقت چاشت کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی قسم کو قرآن ذیشان کے اندر ذکر فرمایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوقات کی بہت بڑی اہمیت ہے، اوقات کی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، اور وقت کی قدر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ فرمایا انسان زندگی بسر کرتا ہے، انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا کہ انسان کا وقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسا، فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 کیا ہیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکتا۔ اپنی صحت کو، اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو اس کو غنیمت جانو، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اور فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی ہے تو اس خوشحالی کو غنیمت جان کر اللہ کی تابعداری کے کام کرو، اور ہر وہ کام کرو جس کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو غنیمت جان کے یہ سارے کے سارے امور تم انجام دو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں اور ساری کی ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں فراغت ملی ہے تو اس فراغت کو مشغولیت سے پہلے پہلے غنیمت جانو، اور آخر کے اندر فرمایا کہ وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فرمایا یہ ساری تیری زندگی تیرے لیے غنیمت ہے، اور فرمایا کہ اس کو غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اور اس پر تو کئی مرتبہ قرآن ذیشان نے متنبہ کیا ہے کہ جب انسان کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو پھر انسان ایک گھڑی اور ایک ساتھ مانگتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتی ہے۔ زندگی کے اندر انسان قدر نہیں کرتا، زندگی کے اندر انسان اپنے اوقات کو
ہم سب اس وقت جشن منا رہے ہیں، 2022 شروع ہو گیا، مبارک ہو، نیا سال شروع ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب نے اس گزشتہ سال کے اندر کیا کھویا، کیا پایا۔ ایک کمپنی بھی ہے، وہ سال کے بعد اپنا آڈٹ کرتی ہے۔ ایک بیپاری بھی سمجھدار ہے، وہ سال کے بعد کہتا ہے کہ میری انکمنگ آؤٹ گوئنگ کیا ہوئی ہے، میں نے کیا کھویا ہے، کیا لاس ہوا ہے، کیا پروفٹ ہوا ہے۔ ہماری زندگی بیتتی جا رہی ہے، لیکن ہم اس بیتتی ہوئی زندگی کے بارے میں کوئی غور فکر نہیں کرتے کہ میرا گزرا ہوا لمحہ کیا تھا، میرا مستقبل کیا تھا، میرا مستقبل کے بارے میں میرا گول کیا ہے، میرا ایم کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر انسان کے 2 دن برابر کے اندر گزر جائیں، پچھلا دن بھی اور آج کا دن بھی، کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی نیا عمل نہیں کیا، کوئی نئی چیز نہیں کی، برابر ہے، تو فرمایا وہ انسان خسارے کے اندر ہے، وہ انسان جو ہے وہ نقصان کے اندر ہے۔ ہم تو ایز اے نیشن سٹل جام ہیں اور سٹک ہیں بالکل، کہ ہماری کوئی بھی چیز آگے بڑھنے کے ہم اسی پر ہیپی ہیں کہ یار ٹھیک ہے نا، ہو رہا ہے، چل رہا ہے نا نظام، کچھ ہوگا زیادہ سے زیادہ تو کچھ کر کے نظام کو چلا کے 2 انجن نہیں چل رہے ہوں گے تو ایک ہی انجن کو دھکا لگا کے جو ہے نا، اور اس کے بعد جہاز کو اڑا دیں گے ہم، وہ ہوا کے اندر جا کے پھٹ جائے یا بند ہو جائے دوسرا انجن، اس کی فکر نہیں ہمیں۔ اچھا، ایز اے نیشن بھی ہمارا یہی حال ہے، اور جو قومیں ہیں وہ افراد سے بنتی ہیں، افراد کی حیثیت سے بھی ہمارا یہ حال ہے، ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے۔ دینی اعتبار سے دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، یعنی ہر چیز کے اندر ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اگر گزشتہ سال میں نے اتنا سیکھا تھا تو میں دین کو اتنا زیادہ سیکھ لوں، قرآن کی اتنی زیادہ آیات کو سیکھ لوں، یہ ہر گزرتا ہوا لمحہ مجھے موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ مغرب نے ایک کانسیپٹ دیا ہیپی برتھ ڈے کا، سال کے بعد جناب شور شرابہ مچا ہوتا ہے اور بے جا معاشرے کے اوپر، ناتواں معاشرے کے اوپر ایک خرچہ ڈالا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور کچھ گھروں کے اندر ہیپی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بالونز بھی آ رہے ہیں، اس کے لیے کھانا بھی بن رہا ہے، اس کے لیے ڈریسز بھی بن رہے ہیں، اس کے لیے فلاں بھی ہو رہا ہے۔ پیسہ ہے، میرے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، ہم نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آیا کہاں سے؟ مغرب سے کانسیپٹ آیا اور اس کو ہم نے ایسا ایڈاپٹ کر لیا، اس کو ہم نے ایسا لے لیا کہ اس کو سمجھ لیا کہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ارے خدا کے بندے، اس بچے کی تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، اس کو تو شعور نہیں ہے، تمہیں تو شعور ہے۔ اگر تمہیں اس کی یہ سمجھتے ہو کہ سال اس کا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ سال سلامتی سے گزار دیا، آنے والا سال بھی سلامتی سے گزار دیا۔ لیکن اس کے بجائے ہم نے، چاہے آزادی کا جشن ہو، چاہے ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہو، چاہے برتھ ڈے کے نام پر ہو، ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ایک لہو و لعب، ایک خرافات اور ایک پیسے کی بربادی، ٹائم کا ضیاع اور زندگی کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب یہ فکر کریں، غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پاک ہے، مختلف الفاظ ہیں اس میں حدیث پاک کے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ 5 کے الفاظ آئیں اور بعض جگہوں پر 4 کے الفاظ آئیں کہ بندہ مومن قیامت کے دن اس وقت تک جو ہے وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، وَلَا تَزُولُ عَبْدٌ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ہم نے تو 2022 گزار دیا، وہ 2022 کے اندر کیا کیا، کیا نہیں کیا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے۔ ہم سب نے مل کر اس سال کو ختم کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی ساری ہمارے ایسے ختم ہو جائے گی۔ آخر یہ زندگی جب ختم ہوگی تو کوئی نہ کوئی سوال کرنے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس زندگی کی ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر لمحے، ہر اٹھے ہوئے قدم کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ ہم نے تمہیں حیات دی تھی، یہ حیات تو تمہاری مستعار تھی، یہ حیات تمہاری، ہم نے ایک ادھار دے کر تمہیں یہ سانسیں زندگی کے اندر بھیجا تھا، ایک مقصد عظیم بھی تمہیں دے کر بھیجا تھا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا کے اندر جا کر کیا کیا۔
فرمایا بندہ مومن قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں کے اندر بسر کی، اپنے جسم کو تم نے کن کاموں کے اندر خرچ کیا، کہاں سٹرگل کی، تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ قوت، تمہارا یہ سارے کا سارا کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ فرمایا تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اس کی کمائی کا بھی قرآن مجید فرقان حمید نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، اسلام نے روٹس بتا دیے، حدود و قیود بتا دیے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ لیکن فرمایا آج ہم اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہم پر کوئی احتساب نہیں ہے۔ جس بے ڈھنگ زندگی کو ہم گزار رہے ہیں بغیر ترتیب کے، بغیر خود احتسابی کے، اسی طرح چلتی رہے گی۔ ہاں چلتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک ساتھ کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ فرمایا تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پاؤں میرے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا ان تمام کے جو ایکشنز ہیں، ان تمام کے جو کام ہیں، عمل ہیں، تم نے ان کو کہاں خرچ کیا، کہاں یوز کیا؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہر چیز پوچھی جائے گی۔ یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں سنا رہا ہوں، کوئی میں آپ کو جو ہے کوئی موٹیویشنل بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں موٹیویشنل ہے، موٹیویٹ کیا ہے ہم نے، لیکن کس نے کیا ہے ہمیں موٹیویٹ؟ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے خالق و مالک نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ ہیں تمہاری زندگی کے روٹس، یہ ہیں تمہاری زندگی کا راستہ، اور ان چیزوں پر چل کے تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ کہ ہر صبح جب ایک نیا دن پیدا ہوتا ہے تو وہ نیا دن اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے ابن آدم، آج میں ایک نیا دن آ گیا ہوں، اس دن کے اندر کوئی اچھا کام کر جا، اس دن کے اندر کوئی بہتر کام کر جا، اس دن کے اندر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لے۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ تیرا پچھلا دن یہ دن برابر ہو جائیں۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسران و نقصان میں ہوگے، پچھلے دن سے تیرا یہ دن برابر ہونا چاہیے۔ چلو گزر گیا ہمارا 2021، 2022 کا سٹارٹ ہو گیا، پہلا جمعۃ المبارک ہم ادا کر رہے ہیں۔ چلو آج سے ہم متعین کر لیتے ہیں کہ یار میں نے اپنی جاب میں، اپنی کمپنی میں، اپنے کام میں، اپنی کسی بھی چیز کے اندر گزشتہ سال کے اندر کیا کمیاں تھی، میں نے اس کو امپروو کرنا ہے، میں نے اس کو آگے بڑھا کے لے کے جانا ہے، سٹل وہاں پر سٹک نہیں ہونا ہے، بلکہ مجھے اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایک تحرک پیدا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے بڑھ کر جو قوموں کی کامیابی اور ناکامی کی بنیادی چیز ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ معاشروں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نوجوان ہیں۔ اچھا، جوانی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے۔ جوانی کے بارے میں ایک شاعر کی بڑی اچھی بات میں نے پڑھی، کہتا ہے کہ کوئی آج تک نہ سمجھا کہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی عمر جاگنے کی اور یہی نیند کا زمانہ ہے۔ جوانی کے اندر نیند بھی بڑی آتی ہے، دل کرتا ہے سوئیں یار، اور رک جاؤ بھی یار، بھائی ٹائم ہو گیا، رک جاؤ تھوڑا سا اور سو لو۔ فرمایا یہی نیند کا زمانہ بھی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہی جاگنے کے دن بھی ہوتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر جو جاگ گیا، اچھا اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہے کہ شباب کا زمانہ کون سا ہے۔ کسی نے کہا کہ 14 سے لے کر 25 تک ہے، کسی نے کہا کہ 15 سے لے کر 30 تک ہے، اور یہاں تک کہ 35 تک یہ زمانہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں گروتھ کرتا ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، کرولنگ کرتا ہے، اس کے بچپن سے لڑک پن آتا ہے، پھر اس کا شباب آتا ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام مراحل کو ماں کے بطن سے لے کر، اس لوتھڑے سے لے کر رب تبارک و تعالیٰ نے
فلما بلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. فرمایا کہ جیسے ہم خلق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، بڑھتے 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 اس کی قوتیں بڑھتی جاتی ہیں، اب ریورس گیئر لگتا ہے اور اب سب چیزیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو شباب کا زمانہ ہے، یہ جو جوانی کے ایام ہیں، وہ کہا جاتا ہے، محترم حاجی حنیف طیب صاحب بیٹھے ہوئے، پرانے زمانے کے اندر اشعار پڑھے جاتے تھے کہ زمانہ جوانی کے اندر جو توبہ کرنی ہے، توبہ کردن بر جوانی شیوائے پیغمبری است. جوانی کے اندر، شباب کے اندر تم توبہ کرو گے، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. یعنی مراد یہ ہے پیغمبروں نے جو بڑے کام کیے ہیں، اللہ اکبر، وہ جوانی اور شباب کے اندر کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے ہیں، عین شباب و جوانی کے اندر توڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا انی قوی امین، انہوں نے خود فرمایا. شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئے، انہوں نے کہا میں قوی ہوں، امین ہوں. وہ شباب اور جوانی کا عروج تھا، جب کوئی کر سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ وزیر خزانہ بنتے، آپ کا شباب ہے، جوانی ہے. جب آپ نے اپنی عصمت کو بچایا، وہ شباب ہے، جوانی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن مکے والوں نے آپ کو جو صادق الوعد والامین کہا ہے، فرمایا وہ جوانی کے اندر، شباب کے اندر کا ہے. ہم کہتے نہیں یار، جوانی تو ابھی جوانی ہے، ابھی کر لیں گے، آہستہ آہستہ سدھر جائیں گے. وقت ہی کیا ہے، ابھی ہے ہی ہمارے سدھرنے کا وقت کیا ہے، ہمارے اچھے ہونے کا وقت کیا ہے. حضرات گرامی، قوموں کا نشیب و فراز اور قوموں کی کامیابی ناکامی جو ہوتی ہے، وہ ان کے نوجوانوں پر سارے کا سارا سٹرکچر ہوتا ہے. اسی لیے اقبال نے بڑی دردی کے ساتھ اور بڑے درد اور سوز کے ساتھ اور اپنی اس تکلیف کو اور اپنی اس آرزو کو نوجوانوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں بھی التجا کی تھی کہ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے دے. خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. کہ یہ نوجوان بچے اگر یہ سدھر گئے اور ان شاہینوں کو بالوں پر لگ گئے، تو وہ قومیں پھر ہواؤں کے اندر اڑتی ہیں، وہ قومیں ترقیاں کرتی ہیں، وہ قومیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں. ہم سب جو ہے من حیث القوم، ہم سب کا مزاج کیا ہے؟ یار کوئی جاب چاہیے اچھی والی. یار کیسی جاب ہو؟ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، 2-4 بندے ہوں کام کاج کرنے والے، تنخواہ بڑی زبردست قسم کی ہو، سیلری بڑی زبردست قسم کی ہو. یہ نوجوانوں کی جب تمنا ہوگی، نوجوانوں کا جب یہ کام ہوگا، تو کبھی بھی قومیں کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمارے برابر کے اندر یہ چائنا ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ حقیقت کے اندر سپر پاور بن چکا ہے. اس نے اکانومی کے اندر امریکہ کو بھی بیٹ کر دیا. یہ پڑی ہوئی قوم تھی نشے کے اندر اور باقاعدہ طور پر لت پت پڑی ہوئی تھی، لیکن ایک لیڈر مل گیا، موزے تنگ مل گیا، اس نے اپنی قوم کو کھڑا کر دیا. سب سے بڑھ کر اپنے ملک سے اس نے کرپشن کو ختم کر دیا. جب قوم کرپٹ ہوتی ہے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج دیکھیں کہ وہ دنیا کے اندر حکمرانی کر رہی ہے. ساری دنیا مذاق کیا کرتے تھے، چپٹے، یہ چپٹے ناکوں والے، یہ چھوٹے چھوٹے قد والے، میرا قد دیکھو کتنا بڑا ہے، میری شکل و صورت دیکھو کتنی بڑی ہے. بنگالیوں کا ہم مذاق کرتے، ابے 2 ٹکے کے. آج وہ ٹکا آپ سے بہت اوپر چلا گیا ہے. حضرات گرامی، وہ ٹکا اس وقت لیڈ کر رہا ہے، اور ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے. ایک تو ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا. وہ جو بھاشن دے کر آئے تھے نوجوان بچوں کو، انہوں نے تباہ و برباد کیا. آج میرے ملک کے اندر گیس نہیں ہے. صبح نوجوان بچے آفس میں جانے والے، اسکول میں جانے والے بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں. ہاں خان صاحب، بالکل آپ نے نیا پاکستان بنا دیا، آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی 75 سال کے اندر. اس محلے کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم مجھے 25 سال ہو گئے. 24 سال کی عمر میں مصطفیٰ مسجد میں امام آیا، کبھی میرے محلے میں گیس نہیں گئی تھی. آج اس محلے کے اندر گیس نہیں، جو پاکستان کا سب سے امیر کبیر محلہ ہے. دوسرے علاقوں کے اندر تو حال کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں روزانہ اپنے انہوں نے صحافی خریدے ہوئے، ان کو لفافے جا رہے ہیں، ان کو ہر چیزیں جا رہی ہیں. وہ بیٹھ کر ہر پارٹی کے اپنے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. ہم بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار حالات سارے کا سارا اس طرح ہے. حضرات گرامی، ایسا نہیں ہے. حالات اگر بدلنا چاہتے ہو،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن نے کہا پہلے اپنے آپ کو بدلو تو خدا تم پر رحم کرے گا، تمہیں بھی بدلے گا، ورنہ خدا بھی اس قوم کو نہیں بدلتا ہے، اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا ہے، اس وقت تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم نہیں آتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر جو نظام رکھا ہوا ہے کامیابی اور کامرانی کا، ترقی کا، سربلندی کا، وہ رکھا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَلَّيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَأَلَّيْسَ لِلْمُؤْمِنِ، نہیں مطلق رکھا۔ فرمایا اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر جو بھی محنت کرے گا، جو بھی اسٹرگل کرے گا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، 2021 گزر گیا، 2022 کا پہلا جمعہ ہے۔ آئیے آپ بھی احتساب کریں، میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں، ہم سب کو احتساب کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر کوئی سپر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی براہمن اور کوئی شودر ہمارے ہاں تصور نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی۔ اگر کوئی نوجوان بچے آفس کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار میں کسی آفس سے سیلری لیتا ہوں، میں نے کتنے کام پینڈنگ کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کاروبار کر رہا ہے، وہ دیکھے کہ گزشتہ سال میری کمپنی کہاں تھی اور آج میری کمپنی کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے دین کے ساتھ آپ منسلک ہیں، ہم دیکھیں کہ گزشتہ سال ہم نے دین کتنا سیکھا، عبادت کے اندر میں کہاں تھا، اور میں نے آخرت کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کر لی ہے، میں نے آخرت کے لیے کتنی تیاری کر لی ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، کیا انویسٹمنٹ کی ہے، اور اللہ سے ڈرے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ۔ تو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مطالعے کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، اسٹرگل کے اعتبار سے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک سال کے اندر کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر محکمہ، ایجوکیشن کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، حکومت کا محکمہ، ہمارا اپنا محکمہ، ہم علماء، ہم مشائخ، عوام، ہر ایک بندہ دیکھے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کہاں پر کمی ہے، کیا ہمارے گولز ہیں۔ جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا نہیں کرے گا، موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لو، جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس وقت تک کوئی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ نیا سال مبارک ہو آپ کو، میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ 2022 مبارک ہو، پہلا جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ اس سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ نیا چاند بھی ہے، جمادی الثانی کا چاند نکلا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، نیا مہینہ مبارک ہو۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ شب و روز گزرتے جائیں، لیل و نہار گزرتے جائیں، دن اور رات گزرتے جائیں، اور تجھے پتہ بھی نہ ہو۔ فرمایا اے مسلمان تو کھڑا ہو جا، نئے زمانے نئی صبح شام پیدا کر۔ یہ 22 تیرے لیے ایک نیا سال بن جائے، یہ تیری ترقی کا سال بن جائے، تیری کامرانی اور کامیابی کا سال بن جائے، ہر اعتبار سے بالکل للوجوہ۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ تو بیت رہا ہے، یہ شب و روز بیت رہے ہیں، لیل و نہار، دن رات گزرتے جا رہے ہیں، لیکن زمانے کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے۔ ہم سب یہ امیج کر کے بیٹھے ہوئے اپنے ذہن کے اندر، ایک خواب تصور ہے کہ میں بھی کامیاب ہوں، آپ بھی کامیاب ہیں۔ کسی سے بھی پوچھیں بھائی کیسا جا رہا ہے، بہترین، بالکل بہترین جا رہا ہوں میں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو محنت کی ضرورت ہے، بہت پیچھے ہیں، ہر اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ لیکن یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، فرمایا نہیں، سنو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا سب خسارے میں نہیں ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیا، وہ لوگ جنہوں نے تواصی بالحق کیا، حق کے ساتھ کھڑے رہے، وہ لوگ جنہوں نے تواصی بالصبر کیا، صبر کا دامن پکڑ کے رکھا، فرمایا وہ خسارے میں نہیں، وہ کامیاب و کامران۔ اگر ہم اس پیمانہ قرآن پر
اس ضابطۂ قرآن پر اترنے کے بعد اگر ان چیزوں کو ہم حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو نئے سال کے جشن منانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ہمیں ابھی محنت کی ضرورت ہے, ہمیں ابھی اسٹرگل کی ضرورت ہے. مجھے بتائیے کہ جس قوم کو یہ بھی تربیت اور یہ بھی ترتیب نہیں آ سکی ابھی تک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کتنی مرتبہ فتح مکہ آیا, سیدنا صدیق اکبر کسی نے اس انداز کے ساتھ منائے جس طرح ہم مسلمان آپ اور میں منا رہے ہیں, میرے ملک کے اندر منا رہے ہیں, اور اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں. کروڑوں کی جو ہے وہ اس کے اندر یہ سارے کا سارا یہ کیا کہتے ہیں اس کو فائر ہو گیا اس کے اندر, اور اس کے اندر سارے کے سارے ہواؤں کے اندر آپ نے آگ کو اور شعلوں کو اڑا کے رکھ دیا. یار اس وقت وطن کے اندر کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں. کاش آپ جو ہے اس نئے سال کی خوشی میں راشن کے تھیلے بنا کے ان لوگوں کے گھر پہ دیتے, کہتے کہ آج مبارک ہو, نیا سال شروع ہوا ہے, میرے بچے کھا کے سوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آج اس نئے سال کی خوشی میں تمہارے بھی بچے کھا کے. نہیں, نیا سال نہیں منایا جائے گا جب تک میں روڈیں بلاک نہیں کروں گا, سلنسر نہیں نکالوں گا, فائر ورک نہیں کروں گا, اس وقت تک میرا نیا سال نہیں ہوگا. حضرات گرامی, جن راہوں اور رستوں پر ہم جا رہے ہیں, بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی بھی خرابی ہے, ہماری اپنی بھی خرابی ہے, ہماری اپنی بھی. فرمایا کہ اعمالکم عمالکم, اعمالکم عمالکم, تمہارے اپنے اعمال ہی تمہارے عمال اور تمہارے حکمران ہیں. جیسا ہم کریں گے, جیسوں کو ہم منتخب کریں گے وہی ہوگا. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے فرمایا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے ترقی کا سال بنا دے, میرے ملک کی ترقی کا سال بنا دے. اس وقت جو پریشانی ہے, غم ہے, دکھ ہے, بے روزگاری ہے, گیس نہیں آ رہی, بجلی نہیں آ رہی, پریشان ہیں, ملیں بند ہیں, گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدل دے ہم سب کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حالات کو بہتر کرے. رب تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا کرے, رب تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو بھی اچھا کرے. کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک.